عنایت کی بے نام دہلیز۔ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو بے دردی سے کٹتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، اور وہ منظر میری روح میں اس طرح پیوست ہو گیا کہ آج بھی جب بارش کی پہلی بوند شیشے سے ٹکراتی ہے مجھے صرف لہو کی بوندیں نظر آتی ہیں۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس دن میں نے وہ سائیکل کیوں روکی تھی۔ نصیب، شاید وہ 3 جون کی دوپہر تھی، ہوا میں انتہائی بے رحم گرمی تھی اور سڑک سنسان تھی۔ میں کالج سے واپس آ رہی تھی اکیلی، اپنی ہی دھن میں۔ عقب سے ایک تیز رفتار سکوٹر نے ہارن دیا تو میری جان نکل گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے دل رک گیا ہو۔ میں نے دیکھا وہی سکوٹر تھا، کالا رنگ، پیچھے سے آنے والی آواز دھیمی مگر خوفناک تھی۔ اس پر 2 لڑکے تھے، ایک نے کالا ہیلمٹ پہن رکھا تھا، دوسرے کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میں نے نظریں جھکائیں اور رفتار تیز کر دی، لیکن وہ میرے بالکل ساتھ ساتھ آنے لگے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ میری رفتار بھی بڑھ گئی۔ پیچھے بیٹھے لڑکے نے سیٹی بجائی، اس سیٹی کی گونج سنسان سڑک پر دور تک گئی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اچانک سامنے سے ایک پرانی سائیکل پر ایک شخص آیا، سفید شلوار قمیض، داڑھی میں چند سفید بال اور چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر میرے پیچھے آنے والے سکوٹر کو دیکھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے مجھے بالکل نہیں جانا تھا، نہ میں اسے جانتی تھی، لیکن اس کی پیشانی پر لکیر گہری ہو گئی۔ بیٹی، کیا یہ لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس شخص نے سکوٹر والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، شرم کرو، اپنی بہن سمجھو۔ اسے یہ سننا تھا کہ سکوٹر والوں کا غصہ پھٹ پڑا۔ وہ سائیکل کے سامنے آ کر رک گئے۔ ہیلمٹ والا اترا، اس کی آنکھوں میں نشہ تھا یا شاید کوئی اور آگ تھی۔ چل نکل یہاں سے بوڑھے، ورنہ جان سے مار دیں گے، اس نے گرجتے ہوئے کہا، لیکن وہ شخص نہیں ہلا۔ اس نے مجھے آہستگی سے کہا، بیٹی تم وہاں درخت کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، جیسے اسے پتہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں ایک کب کو ہٹی ہی تھی کہ دوسرے لڑکے نے اپنی کمر سے ایک چمکتی ہوئی چیز نکالی۔ دھوپ میں وہ چیز اس طرح چمکی جیسے موت کی آنکھ چمکتی ہے۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ بوڑھے، آخری بار کہہ رہا ہوں، چل نکل۔ لیکن وہ شخص چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی حساب کتاب کر رہا ہو، پھر اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چیز تھی جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی، رحمت اور ایک عجیب سی رخصت کی خاموشی۔ اور پھر جو ہوا وہ میرے تصور سے بھی باہر تھا۔ اس لڑکے نے اپنے ہاتھ کی جنبش سے وہ چمکتی ہوئی دھات اس شخص کے پیٹ میں اتار دی۔ ایک مدھم سی آواز آئی، جیسے ہوا کسی کپڑے کو پھاڑ رہی ہو۔ اس شخص نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر درد کی جگہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ گرا نہیں، وہ آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھر اپنی سائیکل کے سہارے لیٹ گیا۔ اس کی سفید قمیض پر سرخ رنگ پھیلنے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی سفید کاغذ پر گلاب کی پتی رکھ کر پانی ڈال دیا جائے۔ اور وہ دونوں درندے اسی طرح ہنستے ہوئے اپنا سکوٹر بھگا کر نکل گئے۔ سڑک پر صرف میں تھی اور وہ شخص جس کی روح آہستہ آہستہ اس کے بدن کو چھوڑ رہی تھی۔ میں بھاگی نہیں، میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ خون کے اس دھبے کو دیکھ کر میری ٹانگوں نے جواب دیا۔ میں بھاگی، بھاگتی چلی گئی۔ مجھے یاد ہے اس دن آسمان پر بدلی چھا گئی اور اذان مغرب کی آواز دور کسی مسجد سے آ رہی تھی، لیکن میرے کانوں میں صرف میرے اپنے قدموں کی آواز تھی اور وہ چیخ جو کبھی باہر نہیں نکل سکی۔ میں گھر پہنچی تو امی نے دروازہ کھولا۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ کیا ہوا؟ تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس پیٹ میں درد ہے۔ میں جھوٹ بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں چھت پر چلی گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ بارش کی وہ پہلی بوند جب میرے ماتھے پر پڑی تو مجھے اس شخص کے خون کی تپش محسوس ہوئی۔ اگلے دن کالج نہیں گئی۔ بخار بہانہ تھا، حقیقت خوف تھی۔ اخبار اٹھایا تو تیسری صفحے کی ایک کونے کی خبر نے میرا سانس روک دیا۔ نامعلوم شخص کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لاش ناقابل شناخت حالت میں ملی۔ ناقابل شناخت مطلب اس کا چہرہ بھی نہیں بچا ہوگا۔ میرا دھیان رکھنے والے اس شخص کا چہرہ پتھراؤ سے اس قدر مسخ کر دیا گیا کہ اس کا نام تک معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے اخبار اٹھایا اور اسے چولہے میں ڈال دیا۔ کاغذ جل گیا، لیکن وہ خبر اب بھی میرے سینے میں دہک رہی ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ امی سے، نہ ابو سے، نہ اللہ میاں سے۔ یہ راز میں نے اپنے دل کی اس الماری میں بند کر دیا جہاں میں نے کبھی جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے شادی کر لی، بچے ہو گئے، لیکن بارش کا موسم آتے ہی مجھے وہ شخص یاد آتا۔ ہر بارش میں اس کی سفید قمیض سرخ ہوتی نظر آتی۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں بھی وہ لمحہ کسی بھوت کی طرح میرا پیچھا کرتا رہا۔ پھر ایک دن بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہی کہ وہی چوراہا سامنے آ گیا جہاں وہ شخص گرا تھا۔ میں نے بریک ماری۔ 7 سال بعد میں اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ سڑک کی پچکاری ہوئی تھی، لیکن مجھے اس پچکاری کے نیچے بھی خون کا ایک داغ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا، کیا اس شخص کا کوئی گھر والا نہیں تھا؟
کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی ماں جو آج تک اس کا انتظار کر رہی ہوگی، دہلیز پہ کھڑی کوئی بوڑھی ماں جسے آج بھی یقین ہو کہ اس کا بیٹا لوٹ آئے گا۔ میں نے گھر آ کر بہت کوشش کی لیکن اس کیس کے بارے میں کچھ نہ مل سکا، نہ کوئی نام، نہ پتہ، نہ کوئی تصویر، صرف ایک انتہائی گہری خاموشی تھی جو جواب دینے کے بجائے اور سوال پیدا کرتی گئی۔ اس کی بے نام قبر کہاں ہوگی؟ کیا اسے اس کی ماں کی دعاؤں نے دفن کیا تھا یا سرکار کے ٹھیکیداروں نے؟ کوئی نہیں جانتا۔ میں اس شخص کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ اس کا قصوروار بن کر جیوں۔ ہر ماں کی وہ پیشانی دیکھ کر مجھے وہ شخص یاد آتا اور میں سوچتی کیا اس کی ماں بھی اسی طرح اپنے آنسو پوچھتی ہوگی۔ بارش کی ہر بوند مجھ سے پوچھتی ہے تم بھاگی کیوں تھی؟ پچھلے ہفتے میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے کالج جا رہی تھی، وہ اچانک بولی امی سامنے والے انکل ہمیں کیوں گھور رہے ہیں؟ میری نظر اس سکوٹر والے کی طرف گئی تو میری روح کانپ گئی۔ وہی کالا ہیلمٹ، وہی آنکھیں، ابھی بھی زندہ اور بے خوف۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور آج 17 سال بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ عنایت کی وہ بے نام دہلیز شاید اب بھی خالی نہیں ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ بے خوفی سے کھڑے رہنے والے وہ شخص تھے جنہیں ہم کبھی جان نہیں پائے، بزدلی سے بھاگنے والے ہم تھے جو زندگی بھر اپنے ضمیر کی عدالت میں قیدی رہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کہانی کہیں نہ کہیں آپ کو چھو گئی ہے۔ لائک کر کے بتائیں ایسی کہانیاں جو دل میں رہ جائیں۔ ناول کہانیوں کو فالو کریں۔ کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں جو آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں۔